ایک گھر میں ساس اپنے بیٹے کے گھر کو توڑ کر کیسے اپنا گھر بکھار دیتی ہے، اس کی ایک غمگین کہانی پیش کر رہی ہوں۔ ایک خوبصورت شہر میں ایک امیر اور بڑے گھر میں زاہد، اس کی بیوی سارہ اور زاہد کی ماں بلقیس بیگم رہتے تھے۔ بلقیس بیگم ایک بہت ہی سخت اور خود غرض عورت تھی۔ انہیں اپنی دولت پر بہت غرور تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ہمیشہ ان کی تابع رہے۔ جب زاہد نے اپنی پسند سے سارہ سے شادی کی تو بلقیس بیگم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ سارہ ایک غریب گھرانے سے تھی۔ بلقیس بیگم کو اس کی سادگی اور معصومیت ایک آنکھ نہ بہاتی تھی۔ شادی کے بعد سے ہی بلقیس بیگم نے سارہ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر زارا کو طعنے دیتی، کبھی ان کے لباس پر، کبھی اس کے کھانے پکانے کے انداز پر۔ سارہ کو ہر گھر کی کام کرتی، لیکن وہ اس کو اپنے گھر کی ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہ سمجھتی تھی۔ وہ ہر وقت سارہ کی برائیاں زاہد کے سامنے کرتی تھی تاکہ سارہ سے دور ہو جائے۔ بلقیس بیگم کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے اب سارہ پر ایسا ظلم ڈالا کہ سارہ کی زندگی جہنم بن گئی۔ سارہ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے وقت پر کھانا بھی نہیں کھانے دیتی تھی۔ اگر کبھی سارہ بیمار ہو جاتی تو بلقیس بیگم اس کا مذاق اڑاتی، کہتی یہ سب ڈرامے ہیں، اور زاہد کو سارہ کے خلاف بھڑکانے کے لیے چھوٹی جھوٹی کہانیاں بھی بنایا کرتی تھی۔ ایک دن بلقیس بیگم نے سارہ کی بہت ہی قیمتی چیز چھپا لی اور زاہد سے جھوٹ بولا کہ سارہ نے وہ چیز چرا لی ہے۔ یہ سن کر زاہد کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سارہ سے پوچھا، کیا تم نے میری ماں کی چیزیں چرائی ہیں؟ سارہ رونے لگی اور کہا، نہیں، میں نے کبھی بھی آپ کی کوئی چیز نہیں چرائی، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے۔ زاہد کو اپنی ماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ سارہ کی بات پر یقین نہیں کر پایا اور اس کا سارہ پر اعتبار اٹھنے لگا۔ وہ سارہ سے دور رہنے لگا، اس کی باتوں کو اہمیت دینا چھوڑ دی۔ سارہ بہت دکھی تھی، اس کی محبت اور قربانیوں کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ بلقیس بیگم کے ظلموں نے اس دونوں کے درمیان ایک گہری کھائی بنا دی تھی۔ زاہد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں کا مقصد صرف ان دونوں کو الگ کرنا تھا۔ ہر دن سارہ کو زاہد سے بدگمانی کرنے کی ایک نئی چال چلتی۔ زاہد کی آنکھوں پر ماں کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آخر کار ایک دن بلقیس بیگم نے زاہد سے کہا کہ بیٹا، یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر تم سے کوئی چھوڑ دو گے تو میں تمہارے لیے کوئی دوسری لڑکی تلاش کروں گی جو ہمارے گھر کی عزت بن کر رہے گی، گھر کو بنا کر رکھے گی۔ اس دن زاہد نے اپنی ماں کی بات مان لی اور اس نے سارہ کو طلاق دے دی۔ فیصلہ کر لیا گیا۔ سارہ بہت منتیں کی، اس نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بے قصور تھی، لیکن زاہد نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے دی۔ سارہ بکھر کر رہ گئی، اسے کا دل ٹوٹ گیا اور وہ روتی ہوئی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ زاہد کا گھر ٹوٹ چکا تھا اور اس کے پاس اپنی ماں کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ بلقیس بیگم اپنی جیت پر خوش تھی، لیکن اس جیت کی قیمت نے اپنے گھر اور اپنے بیٹے کی خوشی کھا کر کی تھی۔ زاہد کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی محبت اور اپنی سارہ کو کھو چکا تھا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے لڑکی تلاش کرنی کوشش کی، لیکن زاہد اب راضی نہیں تھا۔ اب ماں دن رات منتیں کرتی کہ بیٹا شادی کر لو، میں تمہاری شادی کے لیے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر لی ہے، لیکن زاہد اپنی محبت کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ سارہ سے محبت ہوئی ہے اور سارہ اس کی زندگی تھی۔ اس نے سارہ کے ساتھ غلط کیا۔
اس کہانی کا دکھ یہ بعض اوقات ماں کی محبت کی اوڑ میں ان خود غرض بیٹوں کے لیے گھر کو توڑ کر انہیں تنہا کر دیتی ہیں۔ بلقیس بیگم کا ظلم جیت گیا، مگر اس جیت نے ان کے اپنے گھر کو ہی بکھر کر رکھ دیا۔ اب دن بدن بیٹا کمزور ہوتا چلا جا رہا اور غلط رستوں پر چل رہا ہے۔ اب بلقیس بیگم سوچ میں پڑ گئی ہے، پریشان رہتی اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ اب صبح کا گیا ہوا رات دیر تک گھر آتا اور بلقیس بیگم کو گھر کی تنہائییں دل گھبراتا ہے اور سوچتی کہ کیا کر ڈالا میں نے، اب بیٹا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں اور جو خوشیاں آئی تھی ان کا تو خود گلا گھونٹ دیا۔ اگر اچھی بہو مل جائے تو اس کی قدر کیا کرے، ضروری نہیں غریب گھر کی بہو ہو تو وہ بری نہیں ہو سکتی، وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب کوئی فائدہ نہ رہا، جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اب بیٹے کی خوشی کہاں تلاش کرتی، خود ہی تو ختم کی تھی اور ایک معصوم بیٹے کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ اس بیچاری کا کیا قصور تھا، یہی کہ اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ اتنے ظالم لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس دنیا میں۔ اب زاہد کو اپنی ماں بھی اچھی نہیں لگتی تھی اور ماں خود سوچتی تھی کہ جسے میں نے دور کیا تھا ویسے میرا بیٹا خود ہی مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اب بلقیس بیگم دن بہ دن سوچتی اور خود بیمار رہنے لگی، لیکن زاہد کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ میری ماں بیمار ہے، کیونکہ وہ تو خود کسی کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا اور جس کے ساتھ ظلم کی ہے اس ظلم کا پچھتاوا بھی تھا، اور دن رات اللہ سے معافی مانگتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر دیا، کسی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ ماؤں سے محبت ضرور کریں، ماؤں کی بات ضرور مانیں، لیکن کسی معصوم کی زندگی تباہ نہ کریں۔